اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور وہ کہنے لگے، اے نوح بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا۔ اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ تمہارے راستے کو میں باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، چنانچہ کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا، یہاں تک کہ سال ہر سال گزر گئے، لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی